پاکستان میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ اگر آپ کمپیریزن کریں اس گورنمنٹ کا اور پہلے کی گورنمنٹ کا، جو پچھلی حکومتیں یہاں پہ رہی ہیں، تو جو بھی حکومت آتی تھی جو اپنا چارج سنبھالتی تھی تو اس کو IMF کے پاس بھی جانا پڑتا تھا، اور اس حکومت کو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ پرائس کنٹرول نہیں کر پاتی تھی، تو ان کے ٹائم میں بھی مہنگائی جو تھی وہ یوں ہی ہوتی تھی، بلکہ جو آج مہنگائی کی شرح ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی تھی۔ اگر بات ہم کریں IMF کی، تو ابھی IMF سے جو مذاکرات ہیں وہ طے نہیں ہو پائے، اس سے پہلے جو ڈالر ہے اس نے اپنی اونچی اڑان بھر لی ہے، اور اس کے ساتھ جو پیسے کی قدر ہے اس میں ظاہر ڈالر کے بڑھنے سے کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے ڈالر بڑھتا ہے ویسے ویسے جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے، یعنی جو حکومت قرضے کی مد میں سود پے کرتی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اور جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھی کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ کے جو پوائنٹس ہیں یہ بھی بڑا میٹر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک سٹاک مارکیٹ کے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں جو 4 پوائنٹ ہیں وہ گر گئے یا 4 پوائنٹ بڑھ گئے، تو ایک پوائنٹ جو ہے سٹاک مارکیٹ کا، جو سٹاک ایکسچینج میں جو سٹاک مارکیٹ سے وابستہ ہے وہ بھی بہتر جانتے ہیں اس کو، تو ایک پوائنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا 20 کروڑ یا تو گر گیا یا پھر آپ کا 20 کروڑ بچ گیا، ایک پوائنٹ کی جب بات ہوتی ہے۔ تو اس سب کا جو دار و مدار ہے سر وہ ڈالر پہ ہوتا ہے۔ اگر ڈالر بڑھا تو سمجھو آپ کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی، ظاہر آپ کا جو ڈالر ہے وہ آپ کے پیسے کی قدر کو کم کر دیتا ہے۔ سر بینگ اے پاکستانی، بینگ اے بلوڈ سٹیزن آف پاکستان، ہم پہ رسپانسبلٹی یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ان طاقتوں کا سرنگوں کریں، ان کے ڈالر کی ریٹ، ان کے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ ہم یوں گرائیں کہ ان کی پروڈکٹس ہم یوز نہ کریں۔ بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جاب کرنے کے لیے آتے ہیں، یا جو حکومت نے لوگ پاکستان میں امپورٹ کیے ہیں جو یہاں پہ جاب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستانی گورنمنٹ سے، پاکستانی سرکار سے ڈالر میں پے لیتے ہیں، روپے میں پے نہیں لیتے۔ آپ ہمارا المیہ تو دیکھیں کہ جو پاکستانی گورنمنٹ نے امپورٹ کیے ہیں، خان صاحب نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں باہر سے لوگ آئیں گے نوکریاں کرنے کے لیے، تو یقیناً باہر سے لوگ آ رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں اور باہر سے امپورٹ ہو کے آئے ہیں، وہ پاکستانی گورنمنٹ سے اس وقت ڈالر میں پیسے لے رہے ہیں، ڈالر میں اپنی جو ماہانہ ہے ان کی سیلری ہے وہ ڈالر میں ان سے لے رہے ہیں۔ تو ہمیں ڈالر سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں امریکن پروڈکٹ سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی جو ہماری پروڈکٹس ہیں، پاکستان کے پروڈکٹس ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کی پروڈکٹس کو لینے سے انکار کریں گے، جب ان کی پروڈکٹ کو یوز کرنے سے انکار کریں گے، جب ہم اس بات سے انکار کریں گے کہ ہم ڈالر جو ہے اس کو یوز نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ترکی میں یہ ہوا تھا کہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ انہوں نے ڈالر کو آگ لگا دی تھی، ڈالر کو آگ لگائی تھی، اور وہ تمام اشیاء جن میں آپ کا ڈالر جو ہے وہ انکاؤنٹر کرتا ہے، اس سے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ترکی اب ایک وہ واحد سٹیٹ ہے جو اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی طرح مختلف اور ایسی ریاستیں ہیں، مختلف اور ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی کرنسی کو سپورٹ کیا، جنہوں نے اپنے پیسے کو سپورٹ کیا جو ان کی وہاں پہ کرنسی ہے، تو اب وہ خوشحال ہیں، شاداب ہیں۔ وقت تو ان پہ بھی آئے، طیب اردگان آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ اور کافی ساری مثالیں ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے پیسے کو سپورٹ کریں، یہ وقت ہے آپ اپنی پروڈکٹ کو سپورٹ کریں، اپنی پروڈکٹ کو یوز کریں، اور جب ہی جا کے آپ کی جو معاشی بدحالی ہے وہ ختم ہو۔